بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، مصر کی سرزمین تھی اور مصر کی پاک سرزمین پر تاریخ کے سب سے بڑے بہادر اور نڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت قائم تھی۔ مصر کی تاریخ کا اہم دن تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل کے صحن میں سارے درباریوں کے ساتھ، جن میں وزیر، مشیر اور دیگر فریادی شامل تھے، اور عوام کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوا اور کہا: سلطان معظم، ایک بوڑھی عورت جس کی عمر 60 سے 70 سال ہے، اس کی حالت بکھری ہوئی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے حلیے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں۔ حضور، وہ آپ کے حضور پیش ہونا چاہتی ہے اور آپ کو اپنی فریاد سنانا چاہتی ہے۔ جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت عام معاملے پر گفتگو کر رہے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت حکم دیا کہ بوڑھی اماں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چاندی لمحوں کے بعد بوڑھی اماں سلطان کے حضور پیش ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھی عورت سے پوچھا: بوڑھی اماں، آخر کون سی مشکلات نے آپ کو میرے دروازے پر آنے پر مجبور کر دیا؟ تو بوڑھی ماں کہنے لگی: سلطان معظم، میں محی الدین تاجر کی ماں ہوں اور بڑی لمبی فریاد لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر درباری حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ محی الدین تاجر کہرہ شہر کا نامور تاجر تھا اور پوری سلطنت کے بڑے تاجروں میں اس کا نام شمار ہوتا تھا۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہو گئے اور کہا: اماں جان، آپ کے حلیے سے تو ایسا نہیں لگ رہا، کیا آپ محی الدین تاجر کی ماں ہیں؟ تو بوڑھی اماں کہنے لگی: سلطان معظم، میرے بیٹے کے نام سے دنیا جانتی ہے اور میرے بیٹے کے پاس دنیا جہاں کی دولت ہے، لیکن سلطان معظم، میرا بیٹا بڑا غوری ہے، بڑا نافرمان ہے، حضور وہ مجھے اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا، میری بڑی نافرمانی کرتا ہے اور میرا دل دکھاتا ہے۔ حضور، لیکن پھر بھی میں ماں ہوں، مجھے اپنی تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا قیامت والے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہو اور میرا رب اس کو اپنی ماں کی نافرمانی کرنے پر کہیں اسے جہنم میں نہ ڈال دے۔ سلطان معظم، آپ میرے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھائیں اور اس کو کہیں کہ وہ میری نافرمانی نہ کیا کرے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بس وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر درباری بڑے حیران و پریشان تھے کہ محی الدین تاجر جس کے نام سے دنیا واقف ہے، وہ تاجر جس کے نام کو سن کر بڑے بڑے ڈاکو بھی کانپ جاتے ہیں، وہ تاجر اگر چاہے تو پورے بازار کا کاروبار اپنے بائیں ہاتھ سے روک سکتا ہے، لیکن وہ اتنا سنگ دل اور اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو دنیا کی ہر تکلیف پہنچاتا ہے۔ سب لوگ بوڑھی اماں کو بڑی حیرانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ بوڑھی اماں، آپ یہاں سے چلی جائیں، میں محی الدین تاجر کو بلوا کر اس سے بڑے پیار سے سمجھاؤں گا، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ نہ سمجھا تو پھر میں اس کو اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ بوڑھی اماں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتے ہوئی چلی گئی۔ چند دنوں کے بعد کہرہ بازار کے اندر لوگوں کا بڑا ہجوم تھا اور محی الدین تاجر بھی کہرہ بازار کے اندر موجود تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، اتنے میں ایک آدمی گھوڑے پر سوار محی الدین تاجر کے قریب آیا اور اسے کہا: اے محی الدین، کل سلطان کے دربار میں حاضر ہونا۔ اور اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ساتھ میں کھڑے اس کے سپاہی اور دیگر تاجر بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون انسان تھا جس کے اندر اتنی ہمت کہ اس نے محی الدین تاجر کو اے محی الدین کہہ کر پکارا اور بغیر کوئی حال احوال پوچھے یہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں محی الدین تاجر نے کہا: اے تاجروں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ گھوڑا سوار کون تھا۔ سب لوگ حیران تھے، لیکن کسی کو علم نہیں تھا کہ گھوڑے پر سوار جو پیغام دے کر گیا وہ کون تھا، لیکن محی الدین تاجر جان گیا اور اس نے سب تاجروں کو بتایا کہ پوری سلطنت کے اندر کسی کے اندر یہ جرأت نہیں کہ وہ مجھے کوئی حکم دے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ گھوڑے پر سوار جو آدمی تھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ کوئی مجھے میرے نام سے پکارے۔
سب لوگ حیران ہو گئے کہ اگلے دن محی الدین تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی تشریف لائے تو محی الدین تاجر سلطان کی خدمت میں پیش ہوا اور کہا، حضور کل میرے پاس پیغام دینے کے لیے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اپنے کسی عام سپاہی کو بھی بھیج دیتے تھے تو میں آپ کے قدموں میں گر جاتا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جن قدموں میں تمہیں گرنا ہے تمہیں وہاں گرنا ہوگا، میرے قدموں میں تمہیں گرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے قدموں میں خاک ہے اور جس قدموں میں تمہیں گرنا ہے ان قدموں میں جنت ہے۔ یہ سن کر محی الدین تاجر نے کہا، سلطان معظم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے محی الدین، کل ایک بوڑھی عورت میرے دربار میں آئی اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا کہرہ شہر کا بڑا تاجر ہے، پوری سلطنت کے تاجر اس کے تابع ہیں، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ وہ اپنی ماں کی نافرمانی ہے، وہ اپنی ماں کی کوئی بات نہیں مانتا، اس کی تذلیل کرتا ہے۔ تو محی الدین تاجر نے کہا، سلطان معظم بے شک وہ بوڑھی عورت میری ماں ہے ہوگی۔ تو سلطان نے کہا، پھر تم مجھے بتاؤ آخر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا، سلطان معظم یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو رہنے دیں۔ تو سلطان نے کہا، بے شک یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن تمہاری ماں نے کہا ہے کہ میرا بیٹا میری اسی طرح نافرمانی کرتا رہا اور مجھے موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں جب وہ جائے گا تو پھر بھی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس دنیا میں سکون نہیں ملا، لیکن میں آخرت میں اپنے بیٹے کو جہنم میں دیکھ کر خود کو بے سکون نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر محی الدین نے کہا، سلطان معظم میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ یہ سن کر سارے وزیر حیران ہو گئے، یہ نوجوان کس مٹی کا بنا ہے؟ اس کے پاس دنیا جہاں کی ہر دولت موجود ہے، لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے محی الدین تو میرے سامنے بیٹھو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تاجر بیٹھ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور کہا، اے وزیر میں تمہاری قابلیت، تمہاری عقلمندی، تمہاری ذہانت اور تمہاری حاضر دماغی سے بڑا متاثر ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج تم پھر سے خود کو ثابت کرو اور اس نوجوان کو سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دو۔ میں نہیں جانتا تم یہ کیسے کرو گے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کچھ ایسا کرو کہ یہ نوجوان جس کے پاس دنیا جہاں کی دولت موجود ہے لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کیوں کرتا ہے، وہ اس جنت کو کیوں ٹھکراتا ہے جو اس کے لیے بنائی گئی ہے؟ تو یہ دیکھ کر سب درباری حیران ہو گئے کہ جس کو ہدایت اللہ دینا چاہے اللہ ہی دے سکتا ہے، پھر یہ وزیر یہ سب کیسے کرے گا؟ تو اتنے میں وزیر نے کہا، اے میرے سارے درباریوں اور میرے سلطان معظم، آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوشش میری طرف سے ہوگی، بس میں جو کہنے والا ہوں وہ آپ سب کو بڑے غور سے سننا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ میں جب اپنی بات مکمل کروں گا تو یہی نوجوان فوراً اٹھ کر اپنی ماں کے قدموں میں گر جائے گا، اور اگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہا تو بے شک سلطان معظم مجھے وزیر کے عہدے سے برطرف کر کے اس محل کے ملازم تعینات کر دیں۔ یہ سن کر سب درباری حیران ہو گئے اور کہا، اے وزیر تم اپنے عہدے کو کیوں داؤ پر لگانے پر تل گئے ہو؟ اگر اللہ نے چاہا تو اس کو ہدایت مل جائے گی، اگر نہ چاہا تو پھر تم یہ سب کیسے کرو گے؟ تو اس نے کہا، میں نے اپنے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ تو اتنے میں اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم میں ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ اس واقعے کو سب حاضرین بڑے غور سے سنیں، خاص طور پر میرے سامنے بیٹھے موجود محی الدین تاجر صاحب۔ سلطان نے کہا، تم اپنا واقعہ شروع کرو۔ تو وزیر نے کہا، سلطان معظم آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے دادا جی مجھے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک نوجوان جو کہ منصورہ شہر کی ایک چھوٹی سی بستی کے اندر پیدا ہوا اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا باپ پیشے کے حساب سے لوہار تھا۔ اس کے باپ کو بچپن سے اپنے بیٹے کو پڑھانے کا شوق تھا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کو بڑی مشکل سے منصورہ کے مدرسے میں بھیج دیا، اور اس کا بیٹا منصورہ شہر کے اعلیٰ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ سب لوگ بڑے حیران تھے کہ اتنے بڑے مدرسے میں ایک لوہار کا بیٹا آخر اپنے بیٹے کے اخراجات کیسے پورے کرتا ہے، لیکن لوہار دن رات محنت کرتا اور اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ اکٹھا کرتا۔ وقت گزرتا رہا اور لوہار نے اپنے بیٹے کو منصورہ شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی، اور جب اس کا بیٹا 22 سال کی عمر میں پہنچا تو وہ منصورہ شہر کے اندر قاضی کے عہدے پر تعینات ہو گیا۔ یہ خبر بستی والوں کے لیے سے فخر تھی کہ ایک لوہار کا بیٹا منصورہ شہر کا قاضی تعینات ہو گیا۔ لوہار بڑا خوش ہوا اور اس مسجد میں مٹھائی بانٹی
اور جتنا وہ صاحب استطاعت تھا اس نے غریبوں کی مدد کی۔ چند دن گزرے تو لوہار نے اپنے بیٹے کو کہا جو کہ اب تم ایک اعلیٰ عہدے پر تعینات ہو تو تمہیں دنیا کی ہر سہولیات موجود ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری شادی کروا دیں۔ اس کے بیٹے نے کہا ابو جان جیسے آپ کو مناسب لگے۔ لہٰذا لوہار نے اپنی ایک بستی کی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کروا دی۔ وہ لڑکی بھی کسی عام گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، وہ بستی کے سردار کی بیٹی تھی۔ چند دنوں کے اندر اندر اس کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، جب اس شادی کو 6 ماہ گزرے تو سرکار کی طرف سے لوہار کے بیٹے کو دوسرے شہر بڑے عہدے پر قاضی تعینات کر کے بھیج دیا گیا۔ یہ خبر قاضی کے لیے ایک طرف خوشی کی خبر تھی کہ وہ بڑا قاضی بن گیا، تو دوسری طرف اسے یہ غم تھا کہ اسے اپنے شہر کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو جب یہ خبر سنائی تو ایک طرف اس کے ماں باپ خوش ہوئے کہ میرا بیٹا ترقی کر رہا ہے، اس کی عزت بڑھ رہی ہے، تو دوسری طرف انہیں بہت غم ہوا کہ ان کا اکلوتا بیٹا ان کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو قاضی نے اپنے ماں باپ کو یقین دلایا کہ بابا جان میں ہر ماہ آپ کو ملنے کے لیے آتا رہوں گا۔ اب لوہار کا بیٹا شاہی اعزاز کے ساتھ اپنی بستی سے روانہ ہو گیا اور جا کر کہرا شہر کے اندر مقیم ہو گیا۔ اب وقت گزرتا رہا اور 1 ماہ کے بعد قاضی اپنے ماں باپ کے پاس آتا اور انہیں مل کے چلا جاتا۔ جب حالات کچھ بہتر ہوتے تو قاضی کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری مانو تو تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، پیچھے اس کا تمہارے علاوہ کوئی نہیں، بس تمہاری یاد میں اداس رہتی ہے۔ تو قاضی نے کہا ابا جان میرے سر پر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور اکثر اوقات مجھے سفر میں وقت گزارنا پڑتا ہے، لہذا یہ گھر میں اکیلی کیا کرے گی؟ میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ یہاں آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کی خدمت کرے گی۔ تو لوہار نے کہا بیٹا یہ تمہاری بیوی ہے اور اس پر تمہارا حق ہے اور تمہارے اوپر اس کا حق ہے، لہذا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مجبوری کے عالم میں آ کر قاضی نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور بھی شہر لے گیا۔ وقت گزرنے لگا، قاضی 1 ماہ کے بعد جب اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے آتا تو وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ 2 ماہ کے بعد آنے لگا۔ پیچھے اس کے ماں اور باپ اس کا انتظار کرتے رہتے۔ جو وقت گزرنے لگا قاضی کی بیوی اپنے شوہر کو کہتی کہ تمہارے اوپر پورے شہر کی ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر بڑے بڑے فرائض ہیں اور تم ہر ماہ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے چلے جاتے ہو، تو تم 2 سال کے بعد جایا کرو اور چند دن گزارنے کے بعد واپس آ جایا کرو۔ تو قاضی بھی سوچنے لگ گیا کہ میری بیوی صحیح کہتی ہے، میں اپنے ماں باپ کے پاس جا کر صرف اپنا وقت ضائع کرتا ہوں، پیچھے مجھے اہم امور نپٹانے ہوتے ہیں۔ اب وہ قاضی جس کی عمر تقریباً 24 سال ہو چکی تھی، جو اپنے ماں باپ کو پہلے 1-2 ماہ کے بعد ملنے کے لیے آتا تھا، اب وہی قاضی 6 ماہ مہینے اور 1 سال تک اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ پیچھے اس کی ماں اس کا انتظار کرتی اور تڑپتی رہتی۔ وقت گزرنے لگا اور تقریباً 30 سال قاضی کی عمر ہو گئی، اس کا ایک 7 سال کا بچہ بھی تھا۔ ایک دن قاضی عدالت کے اندر مقدمات سن رہا تھا تو اسے خبر ملی کہ ایک حاجیوں کا قافلہ مکہ شہر کی طرف جا رہا ہے۔ تو قاضی کے دل میں خیال آیا میں نے اپنی زندگی میں بڑا نام کما لیا، بڑی شہرت کما لی، اب میرے پاس موقع ہے، لہذا میں کعبے میں جا کر زیارت کر لوں اور حج کر لوں۔ لہذا قاضی نے حکم دیا اور اس کے حکم ملتے ہی قافلے کے ساتھ جانے کے لیے سارے انتظامات کر دیے گئے۔ اب قاضی حاجیوں کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ سارے راستے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگتے رہے، سب کے دل باغ باغ تھے، لیکن قاضی کا دل بڑا پریشان تھا۔ وقت گزرتا رہا، چند دنوں کے بعد قاضی قافلہ مکہ شہر کے اندر پہنچا۔ سب لوگ حج کے فرائض ادا کرنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ قاضی رات کے وقت اپنے آرامگاہ کے اندر سونے کے لیے جاتا تو خواب میں دیکھتا کہ اسے خواب میں دکھائی دیتا ہے کہ اے قاضی تیرا حج قبول نہیں ہوا، اے قاضی تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ قاضی صبح اٹھتا، پھر فرائض ادا کرتا، سارا دن روتا گڑ گڑاتا، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوتا، اور رات کو پھر وہ خواب میں دیکھتا کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ قاضی بڑا پریشان تھا۔ اگلی صبح قاضی اٹھا اور تہجد کے وقت خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ گیا، گڑ گڑا کر رونے لگا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ کی نظر قاضی پر پڑی اور اس نے پوچھا اے نوجوان تم کون ہو اور آخر ایسی کون سی دعا ہے کہ جو تمہاری قبول نہیں ہو رہی؟ تو قاضی نے کہا حضور میں کہرا شہر کا نامور قاضی ہوں، میں نے بڑی شہرت کمائی، بڑی عزت کمائی، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلے کیے، لیکن میرے لوگ مجھ سے رضامند ہیں، لیکن میں حج پر آیا ہوں اور وہ بھی اپنے اخراجات پر، لیکن میرا حج قبول نہیں ہو رہا، میں ہر روز خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرا حج قبول نہیں ہو رہا۔
تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا تمہارے پیچھے کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میری ایک بیوی ہے اور ایک بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ ہے۔ تو بوڑھے بزرگ نے پوچھا کیا تم اپنے ماں باپ کا حق پورا ادا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا بابا جی اپنے ماں باپ کا حق کیا حق پورا کروں گا، میں تو ان کو 15 سال سے ملنے کے لیے نہیں گیا۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا اے نوجوان، تم اتنے بد نصیب کیسے ہو سکتے ہو کہ تم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا عہدہ حاصل کر لیا، لیکن اللہ کے گھر کی بھی زیارت کر لی، لیکن اپنے ماں باپ کا حق پورا ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا بابا جی پھر میں کیا کروں؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا یہی وجہ ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہو رہا، تم ابھی اور اسی وقت جاؤ اور اپنی ماں کے قدموں میں گر جاؤ، اپنے باپ کے ہاتھوں کو چومو اور ان سے معافی مانگو، تمہیں ضرور معافی مل جائے گی اور تبھی تمہارا حج قبول ہوگا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران و پریشان ہوا اور اس نے حج کے فرائض ادا کیے اور حاجیوں کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر لوٹا تو اس نے اپنی بیوی کو خیر بات کہا اور اسے کہا کیا میرا انتظار کرنا، جب مجھے موقع ملے گا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کی بیوی چیختی رہی، چلاتی رہی کہ تم کہاں جا رہے ہو، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا، اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد جب وہ قاضی عام نوجوان کا بھیس بدل کر جب اپنی بستی کے اندر پہنچا تو اس نے ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا کہ جو کہ مدرسے سے جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس بستی میں فلاں لوہار رہتا تھا، کیا اس کا کچھ پتہ ہے؟ کیونکہ اس قاضی کو اپنے گھر کا پتہ بھول چکا تھا، کیونکہ وہ کئی سالوں سے اپنے گاؤں نہیں آیا تھا۔ تو اس بچے نے کہا تم اس لوہار کا پوچھ رہے ہو جس کا بیٹا کہرا شہر کا قاضی ہے، جو اتنا ہی نالائق ہے کہ اس کا باپ اس کے لیے تڑپ تڑپ کر مر گیا، لیکن اس نے اپنے باپ کو وہ ملنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ سن کر قاضی کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اس بچے نے کہا کیا وہ تمہارا باپ تھا؟ ارے بد نصیب انسان، تمہارا باپ تو تمہارے لیے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب اس کی موت ہوئی تو سارے گاؤں والے اس کے اوپر موجود تھے، لیکن اسے صرف تمہارا چہرہ دیکھنے کی تمنا تھی۔ قاضی اس بچے کی باتیں سن کر بڑا حیران و پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے گھوڑے سے اترا، دوڑتا ہوا جب اپنے گھر پہنچا تو اس کی ماں خود سے کہہ رہی تھی اے میرے اللہ، میرے بچے کو میرے پاس بھیج دیں، میں اسے معاف کر دوں گی، بس مرنے سے پہلے میں اپنے بچے سے ملوا دیں۔ یہ سب باتیں سنتے ہوئے وہ قاضی اپنے ماں کے قدموں میں گر گیا اور کہا اے میری ماں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تم مجھے معاف کر دو۔ یہ سنتے وہ نوجوان اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور اسے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا اور اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا، اور اسی وقت اسے اپنی ماں کی گود میں نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا حج قبول ہو گیا، اور پھر تاریخ میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ پھر نوجوان اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی کہ اس نے قاضی کا عہدہ اپنی ماں کے لیے وقف کر دیا۔ جب وزیر نے اس واقعے کا اختتام کیا تو یہ سن کر نہ صرف سلطان بلکہ اس کا تاجر کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور اس نے کہا سلطان معظم، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اپنے ماں کے پیروں میں گڑ گڑا کر معافی مانگوں گا اور اپنی ماں سے معافی طلب کروں گا اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس کی ماں کو فوراً سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو سلطان نے تاجر کو حکم دیا کہ اپنی ماں کے قدموں میں گڑ گڑا کر معافی مانگو، اور پھر اس تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر درباریوں کے سامنے اس بری عورت سے معافی مانگ لی اور اپنی ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، اور وزیر پہلے بار کی طرح پھر اپنی ذہانت اور عقل مندی کو ثابت کر دیا۔